کے بعد لنگر بھی تقسیم ہوتے ہیں، نیازیں بھی تقسیم ہوتی ہیں، لیکن کہیں شرط نہیں ہے کہ صرف حسینی کھا سکتے ہیں، صرف ماتمی کھا سکتے ہیں، صرف شیعہ کھا سکتے ہیں، چاہے اہل سنت کھائیں چاہے اہل حدیث کھائیں، کیونکہ فرقوں کی تو قید ہی نہیں ہے، مذہبوں کی تو قید ہی نہیں ہے، چاہے ہندو کھائیں چاہے سکھ کھائیں چاہے عیسائی کھائیں۔ پھر مجھے کہنے کا حق کیوں نہیں دیتے کہ پوری کائنات میں اس طرح کا رزق یا خدا دیتا ہے یا پھر حسین دیتا ہے؟ جہاں مذہبوں کی قید نہ ہو یا کوئی کسی فرقے اور مذہب کی قید نہیں، حسین کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے۔ ذکر حضرت امام حسین میں آؤ بیٹھو، مدرسے حسین میں آیا کرو، جو کلمہ نبی کا پڑھتا اس کا حق بنتا ہے وہ مدرسے حسین میں۔ جتنے میرے اہل سنت بھائی تشریف فرمائے مجلس حسین میں آنے سے اجر کیا ملتا ہے؟ حسین کو قتل کرنے والے یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، مسلمان۔ پھر آج کیسے پتا چلے کہ وہ حسینی مسلمان کون ہے اور یزیدی مسلمان کون ہے؟ یہ باتیں جو قرآن نے ہمیں بتائی ہیں یہ نصیحت کے لیے کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو قرآن نے ایک منظر دکھایا کہ چھوٹا سا پرندہ اپنے منہ میں پانی کا قطرہ لے کے اس شہر بھی آگ پر آ رہا تھا۔ باقی پرندوں نے رستہ کو پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اسے وہ جو سامنے آگ لگی ہے اسے پوچھانے جا رہا۔ باقی پرندوں نے دیکھے گا تجھے حسین کی آگ نہیں، میلوں میں لگی ہوئی آگ، سالوں کی اکٹھی کی ہوئی جنگل کی لکڑی، پھر ایک قطرے سے آگ بجھے نہیں؟ اسے کیا پتا مجھے بھی ہے ایک قطرے سے بجھنی نہیں، لیکن جانا میں نے پھر بھی آگ کے اوپر ہے۔ خبر مجھے بھی ہے کہ ایک قطرے سے آگ بجھے گی نہیں، لیکن جانا میں نے پھر بھی آگ کے اوپر ہے۔ باقی پرندوں نے پوچھ لیا تھا اور پرندوں نے جواب دے کے ہمارے عقیدے مضبوط کر دیے تھے۔ جب باقی پرندوں نے کہا تو آگ کی تپش سے مر جائے گا، اسے کیا لگتا ہے مر جاؤ، لیکن جانا میں نے پھر بھی آگ کے اوپر ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو تجھے آگ کے اوپر لے کے جا رہی ہے؟ اسے کیا مجھے خبر ہے میرے اس قطرے سے آگ بجھے ہی نہیں، لیکن کم از کم میں اس قطرے کو آگ میں پھیل کے اللہ کو گواہ بنا لوں گا کہ میرا تعلق ابراہیم سے تھا، نمرودیوں سے نہیں تھا۔ حضرت سے حسین میں آ تاکہ اللہ کو گواہ بنائے کہ تیرا تعلق حسین سے تھا، یزیدیوں سے نہیں تھا۔ چار شیعوں کی ضد میں حسین کو چھوڑ دینا یہ کوئی دانش مندی ہے؟ کہیں میں شیعہ کروا رہے ہیں، صرف اسی ضد میں مجلس میں نہیں آ کے کروانے والے شیعہ ہیں۔ میں چوک میں کہہ رہا ہوں، اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، اگر تو آپ کو ہم غریبوں سے ضد ہے کہ یہ کرواتے اس لیے نہیں آتے۔ لو میں سدیانہ کے اس چوک میں ماتمیوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں اور آپ کی بھرپور دعائی سے کہہ رہا ہوں، اگر تو ہماری وجہ سے ہم مجلسوں میں نہیں آتے، آپ اپنی تبدیلوں میں ذکر حسین کا کروائیں، ہم آتے ہیں۔ کون کس بندے کا عقیدہ میرے ساتھ؟ کیونکہ ہمیں مذہبوں سے پیار نہیں، ہمیں حسین سے پیار ہے۔ حسین کا ذکر جو بھی کرے ہمیں اچھا لگتا ہے۔ پھر قیامت کا دن سدھو کو جواب نہیں دینے، زمیندار کو کہتے ہیں میرے سامنے تشریف فرماؤ، چار شیعوں کی وجہ سے حسین کے ذکر سے دور ہو جانا، حسین کو چھوڑ دینا۔ چلو میں مثال دے دیتا ہوں، کسی نے 10 مرنے کا طلاق لینا ہو 100 بندوں سے مشورہ کرتا ہے کہ جگہ ٹھیک ہے، ایسا ہے بار بار لوگوں کو دکھایا جاتا ہے یہ جو میں جگہ لے رہا ہوں یہ جگہ ٹھیک ہے۔ ایک جماعت بھی نہ پڑھا ہو لیکن اسے پھر بھی پتا ہوتا ہے کہ پیسے اسے دینے ہیں جو مالک ہے۔ یہ جو بندہ بیچ رہا ہے مالک یہی ہے، بار بار تصدیق کی جاتی ہے، پھر چپ رہو گے مجھے دکھ ہوگا۔ 10 مرنے کا پلاٹ لینے کے لیے تو نے 100 بندوں سے پوچھا کہ مالک کون ہے، ساری زندگی جنت ڈھونڈ کر پوچھا ہی نہیں کہ جنت کا مالک کون ہے۔ اللہ
یا رسول اللہ زندہ۔ اگر تو جنت کی ملکیت اس خاندان کے علاوہ کسی خاندان ہے، ہمیں اس گھر کا نام پتا جدھر اہل سنت بیٹھے ہو محبت اور پیار سے سننا۔ صحابی جنت میں جا سکتا ہے لیکن نہیں جا سکتا، صحابی کوثر پی سکتا ہے پلا نہیں سکتا۔ پہلے صحابہ سے تو پوچھو کہ وہ جنت میں استعمال ہے، حضرت ابوبکر نے کہا اس وقت کا کوئی بندہ پوچھ رہا نہ کر سکتا جب تک علی کی محبت کرتی ہے تو اس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ پھر ہمارے بابا میں اہل سنت کی ایک بات پائی جاتی ہے کہ نہیں جی یہ ملکیت جنت کی صرف آل محمد کے گھر میں تو نہیں تھی، 10 صحابی بھی تو ایسے تھے جنہیں رسول زندگی میں کہہ کہتے کہ تم بھی جنت میں جاؤ، جنہیں اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں عشرہ مبشرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کسی مذہب پر تنقید نہیں، کسی پر کیچڑ اچھالنا نہیں، کیونکہ دوسرے کا ہندو کھانا ہمارا شیوئی نہیں، جو مدرسے حسین میں آتا وہ ہمارا مہمان نہیں، وہ علی کے بیٹے حسین کا مہمان ہوگا۔ جو مدرسے حسین میں آئے لیکن آپ رات کے مہمان ہونے کی حیثیت سے جتنے اہل سنت بیٹھے تم سے فیصلہ مانگ رہا ہوں، تمہاری کتابوں میں لکھا گیا 10 صحابی ایسے تھے جو جنت میں جائیں گے، انہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے کہ نبی ان کا سبقوں کو کہہ گئے تھے کہ تم بھی جنت میں جاؤ گے، تم بھی جنت کے مالک ہو، جنت تمہاری بھی ہے۔ اہل بیت کو تو جنت نہیں ملی، ان صحابہ کو بھی جنت نہیں ملی، لیکن یاد رکھنے آ رہے محمد تمہارے، تم کو کسی بھی جھوٹ میں 2 قدم بھی چلنے نہیں دیا۔ انہی میں سے دوسرے نمبر والے صحابی ابھی 50 دن نہیں گزرے تھے کہ حسن کے پاس آ کے کہہ رہے تھے حسن لکھ دے یا تیرا نوکر ہو تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں، حسن لکھ دے یا تیرا نوکر ہو تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ مجاہدین بندے مجھے کوئی فیصلہ دو جسے نام نے جنت دے دی تھی، نواسے سے لکھوانے کی ضرورت ہے۔ پھر یاد کوئی صورتیں کہ خبر صحابہ کو بھی تھی کہ جنت میں اس وقت نہیں جا سکتے جب تک ملکیت میں حسین کی مہر نہ ہو۔ ہم ایک وطن میں رہنے والے لوگ ہیں، ہماری ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہیں۔ ذکر امام حسین نے بھی ضد کیا ہے۔ آج پورے ملک میں مسلمان علماء کرام سڑکوں پہ ہیں نبوس رسالت کے لیے۔ ہم شیعہ کل بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم آج تمہارے ساتھ عزت رسالت کے لیے ہم نکلیں گے، لیکن مذہب آل محمد یہ ہے یہ کسی بندے کو اختیار نہیں اسلام نے دیا کہ وہ اسلام کے نام پہ کسی کی گردن کاٹے۔ جو زندہ ذہن ہے وہ میری دائیں۔ یہ آمنہ کے بیٹے کا مذہب ہے، یہ امن کا مذہب ہے۔ یا رسول کا نام لے کے کسی کا خون کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ میں نے عزت رسالت کے لیے کیا، اس بات کا پھر اسلام اجازت نہیں دیتا۔ رسول جب کوڑا پھینکنے والا کے گھر گیا تھا تو مذہب پوچھنے نہیں خیریت پوچھنے گیا تھا۔ آج پوری دنیا میں مسلمان نہیں بھی، ہمارے پاس آخر معیار کیا ہے کہ کون بندہ عاشق رسول ہے اور کون گستاخ رسول ہے۔ اب میرے سامنے جتنے علی ولی اللہ پڑھنے والے میں تمہاری تائید مانگوں، ہماری نظر میں ہر وہ بندہ منکر رسول ہے جو نبی کو 40 سال کے بعد نبی سمجھتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ہر وہ بندہ توحید رسالت کرتا ہے جو نبی کو جبرائیل کا شاگرد سمجھتا ہے۔ ہر وہ بندہ منکر رسول ہے جو نبی کے سینے کا آپریشن کرواتا ہے۔ تم صحابہ اہل بیت کو منوانے کے چکر میں جب تک نبی کو نہیں مانو گے۔ اہل بیت سے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ نبی کی اہل بیت ہے، صحابہ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ نبی کے صحابی ہیں، مرکز نبی ہے۔ جب تک نبی کو اس طریقے سے نہ سمجھو گے نہ تم صحابہ کی عزت کروا سکتے ہو نہ تم اہل بیت کا احترام کروا سکتے ہو۔ پہلے